تقدیر کو اے مولا جگا، کشتیاں سب کے مقدر کی کنارے پہ لگا، آسماں اپنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کتنا مال بطور صدقہ فطر کے ادا کیا جائے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس بذات خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا نصاب، اس کی مقدار مقرر فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مدینہ منورہ میں رائج رہنے والے پیمانوں کا اعتبار کرتے ہوئے صدقہ فطر کا نصاب بتایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر نصف صاع گیہوں یا 1 صاع جو یا کھجور یا منقع یعنی کشمش ہے. یہ نصاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا. پھر جب کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی تدوین فرمائی تو آپ نے مدینہ منورہ کے پیمانے کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے دور میں آپ کے مقام پر یعنی کوفہ میں عراق میں جو پیمانہ رائج تھا اس کو ٹیلی کرتے ہوئے اس کی مقدار مقرر فرمائی، اس کے اوزان مقرر ہوئے. بہرحال یہ ایک نہایت باریک علمی مسئلہ ہے، تفصیل میں گئے بغیر ٹو دی پوائنٹ بات میں آپ کے سامنے پیش کروں. جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے فتوے کے مطابق فی زمانہ ہمارے علاقوں میں جو اوزان رائج ہیں ان کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے 1.25 کلو گیہوں. اس سے کچھ کم ہے لیکن احتیاط کے طور پر کچھ زیادتی کے ساتھ آپ نے سمجھیے کہ صدقہ فطر کی مقدار مقرر ہوتی ہے 1.25 کلو گیہوں یا پھر 2.5 کلو جو یا کھجور یا کشمش. اور یہ جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اپنی جانب سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی ادا کیا جانا واجب ہے ہر صاحب نصاب مسلمان پر. اور صدقہ فطر کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ گیہوں یا جو ادا کرنے سے بہتر یہ ہے، جو یا گیہوں دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کا آٹا دیا جائے، اور آٹا دینے سے افضل یہ ہے کہ اس کی قیمت دی جائے. یعنی مطلب یہ کہ آپ 1.25 کلو گیہوں اگر دے دیں تو صدقہ فطر ہو گیا، ادا ہو گیا ایک آدمی کی جانب سے. اب گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا حساب لگا کر ایک کی جانب سے اتنا ہی دیا جائے. یا 2.5 کلو جو اگر آپ نے ادا کر دیا دے دیا تو صدقہ فطر ادا ہو گیا. لیکن گیہوں یا جو دینے سے افضل یہ ہے کہ ان کا آٹا دیا جائے. آٹے کی قیمت نارملی کچھ زیادہ ہوتی ہے تو اناج دینے سے افضل آٹا دینا ہے، اور آٹا دینے سے افضل یہ ہے کہ اس کی قیمت دی جائے. یعنی 1.25 کلو گیہوں کی قیمت یا اس سے بہتر یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کے آٹے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت دی جائے. غلہ دینے سے افضل آٹا دینا ہے، آٹا دینے سے افضل قیمت دینا ہے. اور صدقہ فطر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 ہی چیزوں کا ذکر فرمایا، اور صدقہ فطر کی مقدار انہی 4 چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے مقرر ہو سکتی ہے. گیہوں اگر ہے تو جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا نصف صاع، یوں سمجھیے کچھ احتیاط کے ساتھ کہ 1.25 کلو گیہوں، یا پھر جو ہے یا کھجور ہے یا منقع ہے یعنی کشمش تو پھر 2.5 کلو جو یا کھجور یا منقع یہ دیا جائے یا ان کی قیمت دی جائے. تو اس طرح صدقہ فطر ادا ہوتا ہے. صدقہ فطر ادا کرتے وقت اپنی حیثیت کا استطاعت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ایسے لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ گیہوں کی قیمت کا اعتبار کرنے کے بجائے جو کی قیمت کا اعتبار کریں. اس سے افضل یہ ہے کہ کھجور کی قیمت کا اعتبار کریں. اس سے افضل یہ ہے کہ کشمش کی قیمت کا اعتبار کریں. جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ 2.5 کلو کشمش کی قیمت ادا کریں، کشمش یا کشمش کی قیمت. یا اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے کہ 2.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ادا کریں. اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ 2.5 کلو جو یا اس کی قیمت ادا کریں. یہ افضل ہے.
یا کم از کم اس کی مقدار یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کی جو بازار میں جو قیمت بنتی ہے اتنا مال ایک آدمی کی طرف سے بطور صدقہ فطر کے ادا کیا جائے۔ بہرحال حاصل کرام یہ کہ ایٹ لیسٹ کم از کم جو صدقہ فطر کی مقدار قرار پاتی ہے وہ 1.25 کلو گیہوں اور اس کی قیمت یہ ایک آدمی کی طرف سے بطور صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ گھر میں جتنے افراد ہوں ہر ایک کی جانب سے ایک ایک مقدار ادا کی جائے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے واجب ہے۔ روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس طرح پروردگار عالم نے صدقۃ الفطر کو روزے میں ہونے والی کوتاہیوں غفلتوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر ایک آدمی کی جانب سے، اب گھر کے جتنے افراد ہیں ان کا حساب لگا کر ایک ایک کی جانب سے اتنا ہی دیا جائے۔ یا 2.5 کلو جو اگر آپ نے ادا کر دیا، دے دیا، تو صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ لیکن گیہوں یا جو دینے سے افضل یہ ہے کہ ان کا آٹا دیا جائے۔ آٹے کی قیمت نارملی کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو اناج دینے سے افضل آٹا دینا ہے، اور آٹا دینے سے افضل یہ ہے کہ اس کی قیمت دی جائے، یعنی 1.25 کلو گیہوں کی قیمت، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کے آٹے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت دی جائے۔ غلہ دینے سے افضل آٹا دینا ہے، آٹا دینے سے افضل قیمت دینا ہے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 ہی چیزوں کا ذکر فرمایا، اور صدقہ فطر کی مقدار انہی 4 چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے مقرر ہو سکتی ہے۔ گیہوں اگر ہے تو جیسا کہ ہم نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، نصف سا، یوں سمجھیے کچھ احتیاط کے ساتھ کہ 1.25 کلو گیہوں، یا پھر جو ہے یا کھجور ہے یا منقع ہے یعنی کشمش، تو پھر 2.5 کلو جو یا کھجور یا منقع یہ دیا جائے یا ان کی قیمت دی جائے، تو اس طرح صدقہ فطر ادا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرتے وقت اپنی حیثیت کا، استطاعت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ گیہوں کی قیمت کا اعتبار کرنے کے بجائے جو کی قیمت کا اعتبار کریں۔ اس سے افضل یہ ہے کہ کھجور کی قیمت کا اعتبار کریں، اس سے افضل یہ ہے کہ کشمش کی قیمت کا اعتبار کریں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ 2.5 کلو کشمش کی قیمت ادا کریں، کشمش یا کشمش کی قیمت، یا اس کے بعد دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ 2.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت ادا کریں، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ 2.5 کلو جو یا اس کی قیمت ادا کریں، یہ افضل ہے۔ یا کم از کم اس کی مقدار یہ ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کی جو بازار میں جو قیمت بنتی ہے اتنا مال ایک آدمی کی طرف سے بطور صدقہ فطر کے ادا کیا جائے۔ بہرحال حاصل کرام یہ کہ ایٹ لیسٹ کم از کم جو صدقہ فطر کی مقدار قرار پاتی ہے وہ 1.25 کلو گیہوں اور اس کی قیمت یہ ایک آدمی کی طرف سے بطور صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ گھر میں جتنے افراد ہوں ہر ایک کی جانب سے ایک مقدار ادا کی جائے، اور صدقہ فطر کی ادائیگی ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے واجب ہے۔ روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے تعلق سے ایک سوال ہے، اس کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کب ہے؟ صدقہ فطر تو واجب ہوتا ہے عید کے دن فجر کی نماز کے شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی کا وقت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو یہ نامناسب کام ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ادا نہیں کیا تو بہرحال صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کرے، لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے، یہی اس کا مستحب طریقہ ہے۔ اور اس ضمن میں خاص بات یہ ہے کہ صدقہ فطر عید کے دن ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی۔ تو صاف سیدھی بات یہ ہے
کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر کے دن ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، یا کئی دن پہلے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے بعد کبھی بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ادا کرتے وقت نیت یہ رکھے کہ یہ صدقہ فطر ہے جو ادا کیا جا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ مال مستحق کو دے۔ اور پیشگی یعنی مطلب ہے کہ عید سے کئی دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، بالکل ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر پہلے ہی سے اگر صدقہ فطر ادا کر دیا جائے تو ضرورت مند لوگ اپنی عید منانے کا کچھ انتظام کر سکتے ہیں اس سے۔ اور صدقہ فطر کی ادائیگی میں ایک حکمت یہ بھی ہے، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت یہ بھی ملحوظ رکھی کہ اس بہانے غریب لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کی خوشیاں میسر آئیں اور وہ بھی عید منانے کے لیے کچھ انتظامات کر سکیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں، اپنے ضروریات کی تکمیل کریں۔ تو بہرحال صدقہ فطر عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا یہ مستحب ہے، اور یہ بھی بالکل جائز ہے کہ عید کا دن آنے سے پہلے ہی، بلکہ کئی دن پہلے بھی صدقہ فطر بالکل ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس طرح پروردگار عالم نے صدقۃ الفطر کو روزے میں ہونے والی کوتاہیوں و غفلتوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔